میں اس کے تقریباً سارے گھر والوں سے ہی مل چکی ہوں. وہ پچھلے کئی ہفتے سے آ جا رہے ہیں ہمارے گھر، علیزہ نے کہا. وہ آتے رہے ہیں مگر تم سے اتنی بے تکلفی سے گفتگو نہیں ہوئی. جنید کی امی چاہتی ہیں کہ تم ان کے گھر کھانے پر آؤ، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارو تاکہ تمہیں ان کے گھر کے ماحول کا اچھی طرح اندازہ ہو سکے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسے الجھن ہوئی. مجھے جنید کو جتنا جاننا تھا میں جان چکی ہوں. اگر اس کی امی کی خواہش ہے کہ تم وہاں کچھ وقت گزارو تو تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نانو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. کیا وہ مجھے اکیلے انوائٹ کر رہی ہیں؟ اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد نانو سے پوچھا. نہیں، وہ مجھے بھی ساتھ کھانے پر بلا رہی ہیں. علیزہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر کہا. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ انہیں ہمارے آنے کے بارے میں بتا دیں. تیسرے دن شام کو وہ نانو کے ساتھ جنید کے گھر موجود تھی. گیٹ پر انہیں جنید نے ہی ریسیو کیا تھا. رسمی سلام دعا کے دوران ان دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا. مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. نانو کے اس کی امی کے ساتھ آگے چلے جانے پر اس نے علیزہ سے کہا. اور یہ رسمی الفاظ نہیں ہیں، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا. علیزہ کوشش کے باوجود اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے میں ناکام رہی. ہر چیز پہلے سے زیادہ کھوکھلی لگنے لگی تھی. ساتھ چلتے ہوئے اس شخص سے اسے یکدم خوف آنے لگا تھا. میری خاصی دیرینہ خواہش پوری ہوئی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، وہ ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا. اور یہاں تک پہنچنے کے لیے میری ایک دیرینہ خواہش کا خون ہوا ہے، اس نے سوچا. جنید کے گھر والوں کے ساتھ اگلے چند گھنٹے اس نے بہت مشکل سے گزارے تھے. وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا. یہ وہ بھوربن میں ہونے والی اس سے اپنی پہلی ملاقات میں ہی جان چکی تھی. حالانکہ تب تک وہ اس کی فیملی سے ملی تھی نہ اس نے انہیں دیکھا تھا. اسے ان کے بارے میں اور کچھ بھی جاننے کی خواہش نہیں تھی. جنید کا گھرانہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بہت روایتی تھا. وہ سب آپس میں بہت بے تکلف تھے اور علیزہ کی وہاں موجودگی اسی بے تکلفی کا ایک ثبوت تھی. جنید کی چھوٹی دونوں بہنیں گھر پر موجود تھیں. اس کا چھوٹا بھائی گھر پر نہیں تھا، نہ ہی اس کی بڑی بہن جس سے وہ پہلے مل چکی تھی. مگر اس کے باوجود اندازہ کر سکتی تھی گفتگو کے دوران بار بار جنید کی امی اور پاپا کی طرف سے ان کے ذکر کی وجہ سے کہ ان کی غیر موجودگی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا. وہ جنید کی دادی اور دادا سے بھی ملی تھی. اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں علی گڑھ کے گریجویٹس تھے. اس کے دادا بہت عرصے ایک انگلش اخبار سے منسلک رہے تھے. وہ فری لانس جرنلسٹ تھے اور تحریک پاکستان کے بارے میں بہت سی کتابیں بھی تحریر کر چکے تھے. جنید کے والد سول انجینئر تھے اور اس کمپنی کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی جس میں اب جنید ابراہیم کام کر رہا تھا. اگرچہ اس کی امی اور دادی ورکنگ ویمن نہیں تھیں مگر وہ اس کے باوجود بہت ایکٹیو تھیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے بہت سے کاموں میں وہ دونوں حصہ لیتی رہتی تھی. چند گھنٹے وہاں گزارنے کے دوران اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ سب اسے پہلے ہی اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت دے چکے تھے. اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف رسمی نوعیت کا تھا. رات کے کھانے کے بعد جب وہاں سے واپس آئی تو پہلے سے زیادہ خاموش اور مضطرب تھی. نانو نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی دلی کیفیات جاننے کی کوشش کی. وہ متفکر ہو گئی. وہ کسی طرح بھی خوش یا مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی. علیزہ، کیسے لگے تمہیں وہ لوگ؟ انہوں نے اسے کریدنے کی کوشش کی. اچھے ہیں، وہ جتنا مختصر جواب دے سکتی تھی اس نے دیا. نانو نے بے اختیار سکون کا سانس لیا. تو پھر تم اتنی پریشان نظر کیوں آ رہی ہو؟ وہاں بھی تم بہت چپ چپ تھی. کچھ نہیں، آپ کو یوں ہی محسوس ہو رہا ہے. اس نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی. نانو کچھ دیر خاموش رہی. میں جنید کے گھر والوں کو تمہاری رضامندی دے دوں؟ انہوں نے کچھ دیر کے بعد پوچھا. جیسے آپ کی مرضی، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا. وہ لوگ فوری شادی نہیں چاہتے، 1-1.5 سال تک شادی چاہتے ہیں. جنید کو کچھ کورسز کے لیے سنگاپور جانا ہے، پھر کچھ عرصے کے لیے کوئٹہ بھی رہنا ہے. وہاں کوئی پروجیکٹ ہے اس کا، وہ اسے بتانے لگی. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو جائے. وہ خالی الذہنی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی. میں نے سمینہ سے بات کی تھی، وہ بہت خوش ہے، تمہاری انگیجمنٹ کے لیے آنا چاہتی ہے. اس کی فلائٹ کا پتہ چل جائے تو ہم لوگ انگیجمنٹ کی ڈیٹ طے کر لیں گے. نانو اپنی رو میں اسے بتاتی جا رہی تھی. وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہنچی ہوئی تھی. سمینہ چاہتی ہے کہ خاصی دھوم دھام سے تمہاری انگیجمنٹ ہو، پوری فیملی آ رہی ہے اس کی. میں جاؤں نانو؟ وہ یکدم کھڑی ہو گئی. نانو اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر خاموش ہو گئی. ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ. وہ انہیں شب بخیر کہتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئی.
اگلے 2-3 ہفتے اس کے لیے بہت صبر آزما ثابت ہوئے۔ سمینہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ میں شرکت کے لیے پاکستان آئی تھی۔ وہ بڑے جوش و خروش سے آتے ہی اس کی انگیجمنٹ کی تیاریوں میں لگ گئی تھیں۔ ہر روز علیزہ کو ساتھ لے کر وہ مارکیٹس کی خاک چھاننے نکل کھڑی ہوتی۔ انہیں علیزہ کے رویے سے بالکل یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے یا کسی چیز کی وجہ سے پریشان ہے، اور علیزہ کو اس بات پر حیرت نہیں ہوئی۔ وہ اس کی ماں تھی، مگر اتنے سال ایک دوسرے سے کٹ کر رہنے کے بعد ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ اس کے چہرے پر جھلکنے والے ہر رنگ کو پہچان سکیں اب بس تھا۔ اپنے سوتیلے بہن بھائی اسے خونی رشتوں سے زیادہ مہمان لگ رہے تھے، نہ صرف وہ بلکہ سمینہ بھی، اور علیزہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ مہمانوں سے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ منگنی والی شام سٹیج پر جنید کے ساتھ بیٹھے اس نے کچھ فاصلے پر عمر کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ عمر بہت خوش باش نظر آ رہا تھا، متحرک اور زندہ دل۔ وہ سٹیج کی طرف ہی آ رہا تھا۔ فوٹوگرافر اس وقت مختلف رشتہ داروں کے ساتھ ان دونوں کی تصویریں بنا رہا تھا۔ عمر سٹیج پر آنے کے بعد سیدھا جنید کی طرف گیا۔ جنید اٹھ کر عمر سے گلے ملا۔ باقی لوگوں کا تعارف جنید سے باری باری کروایا گیا تھا، چند کزنز کے سوا۔ علیزہ کو حیرت ہوئی، عمر اور جنید کو ایک دوسرے سے تعارف کی ضرورت نہیں پڑی کہ عمر جنید سے واقف تھا۔ مبارک ہو علیزہ، اس نے علیزہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کے سیاہ چمکتے جوتوں کو دیکھتی رہی۔ اس نے ان جوتوں کو دیکھتے ہوئے ہی اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ کچھ دیر جنید کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر علیزہ نے اسے اسٹیج سے اترتے دیکھا۔ اس کے بعد علیزہ نے اسے ہال میں کئی جگہ پر مختلف لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے اپنی نظر اور دھیان نہیں ہٹا سکی۔ جنید یکدم پس منظر چلا گیا تھا، بلکہ وہ شاید کبھی پیش منظر میں آیا ہی نہیں تھا۔ رات 10 بجے کے قریب وہ سب واپس آئے تھے۔ شہلا علیزہ کے ساتھ تھی اور اسے رات وہیں اس کے ساتھ رکنا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سارے انکلز اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اس کے کزنز میں سے کچھ منگنی کی تقریب میں شرکت کے بعد ہوٹل سے ہی واپس چلے گئے تھے، مگر ابھی بھی کافی کزنز وہیں تھے جنہیں اگلے دن واپس جانا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان خوشگوار گپ شپ ہو رہی تھی۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کافی دیر اپنی کزنز کے ساتھ گفتگو کرتی رہی، پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے عمر کو بھی وہیں موجود دیکھا تھا اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ تقریب کے فوراً بعد واپس کیوں نہیں گیا۔ شہلا کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر وہ دونوں لائٹ بند کر کے سونے لیٹ گئیں، مگر بستر پر لیٹتے ہی علیزہ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی۔ نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی میں وہ چھت کو دیکھتے ہوئے پچھلے کچھ گھنٹوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے لیے سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح تھا جو اب شروع ہوا تھا اور شاید کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ لائٹ جلائے بغیر اپنے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ شہلا گہری نیند میں تھی، اتنی معمولی سی حرکت پر نہیں جاگے گی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر کوریڈور میں نکل آئی۔ لاؤنج سے ابھی بھی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً وہ سب ابھی بھی وہاں موجود تھے۔ وہ لاؤنج میں جانے کے بجائے گھر کے پچھلے حصے کی طرف آئی اور دروازہ کھول کر اگبی لان میں نکل آئی۔ باہر عجیب سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ دور بیرونی دیوار کے پاس لگی لائٹس اگرچہ تاریکی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھیں۔ لان بڑی حد تک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تاریکی، خاموشی اور تنہائی، اسے اس وقت انہی چیزوں کی ضرورت تھی۔ نیچے لان میں اترنے کے بجائے وہ ماربل کی سیڑھیوں میں سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ بایاں ہاتھ اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس نے دایاں ہاتھ ماربل کے فرش پر رکھ دیا۔ فرش کی ٹھنڈک اسے پوروں کے ذریعے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ تو آج بالآخر آپ کے یوٹوپیا کا خاتمہ ہو گیا اور اب ایلس ونڈرلینڈ سے باہر آ گئی ہے۔ باہر کی خاموشی نے اس کے اندر کی خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ وہ بہت آہستگی سے فرش پر انگلیوں کی پوریں پھیرنے لگی۔ کاش معجزے ہونا بند نہ ہوتے، ایک معجزہ میری زندگی میں بھی ہوتا۔ میں آنکھیں بند کروں اور پھر کھولوں تو مجھے پتہ چلے یہ سب خواب تھا۔ حقیقت یہ ہو کہ جنید کی جگہ پر عمر ہو، جورت اور جنید ہم دونوں کی زندگی میں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے سوچتے ہوئے آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھولی۔ خواب ختم نہیں ہوا، حقیقت بدل نہیں سکی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرائی۔ ہم کہ دشت جہاں کو آباد کیے بیٹھے ہیں،
آرزوئے یار کو اب خاک کیے بیٹھے ہیں، خواب کے تار سے خواہش کو رفو کرتے، دامن دل کو اب چاک کیے بیٹھے ہیں۔ اس نے زیر لب اس غزل کے شعروں کو دہرانے کی کوشش کی جنہیں وہ 2 سال سے بڑی باقاعدگی سے سنتی آ رہی تھی۔ کاش کہ وہ آئے، جلائے یہاں کوئی چراغ، دل کے دربار کو ہم تاک کیے بیٹھے ہیں۔ اس نے دور دیوار پر لگی ہوئی لائٹس پر نظریں جما دیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ لائٹس بھی بجھ جائیں، مکمل تاریکی، ویسی جیسی اس وقت میرے اندر ہے۔ کیا چند لمحوں کے لیے ویسی تاریکی نہیں ہو سکتی ہر طرف؟ اس کے اندر خواہش ابھری۔ علیزہ، اس نے بے اختیار گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، پھر اسی رفتار سے گردن واپس موڑی۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانا چاہتی تھی، پھر اسے یاد آیا یہ کام پہلے ہی وہاں چھائی ہوئی تاریکی کر رہی تھی۔ اس نے بھی عمر کو اس کی آواز اور قد و قامت سے ہی پہچانا تھا، اور عمر نے اسے کیسے پہچانا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اتنے دبے قدموں آیا تھا کہ اسے اس کی آمد کی خبر نہیں ہوئی، یا پھر شاید وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اپنے ارد گرد ہونے والی ہر چیز سے مکمل طور پر بے نیاز ہو گئی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اب اس کے عقب میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے باہر آ گئی۔ اس نے اپنی آواز پر قابو رکھتے ہوئے اسے دیکھنے کی کوشش کیے بغیر کہا۔ اس کا خیال تھا وہ اسے اندر جانے کا کہے گا یا پھر اندر جانے کی ہدایت دے کر خود چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہے بغیر اس کے عقب میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ پھر علیزہ نے اسے چند قدم آگے بڑھتے اور اسی سیڑھی پر بیٹھتے دیکھا جس پر وہ بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے یا پھر پوری قوت سے دھکا دے کر اسے وہاں سے دھکیل دے۔ وہ چند لمحے اور اس کے پاس بیٹھتا تو اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی اس کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی، اور وہ اب عمر جہانگیر کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر گردن سیدھی رکھے وہ دور دیوار پر موجود لائٹس کو دیکھتی رہی، مگر اس کی ساری حسیات بالکل بیدار تھیں۔ وہ اس کے سانس کی آواز سن رہی تھی، وہ اس کے کلون کی مہک کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی گردن سیدھی رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں دونوں کے لیے نئی نہیں تھیں۔ وہ بہت بار وہاں بیٹھے تھے، دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، مگر اس بار خاموشی ایک تیسرے فرد کی طرح ان دونوں کے درمیان موجود تھی۔ پہلے وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ دونوں یہاں بیٹھ کر گپیں ہانکتے رہتے، گفتگو میں کسی بھی وقفے کے بغیر۔ انہی سیڑھیوں پر بیٹھ کر عمر نے اسے بہت سے لطیفے سنائے تھے۔ وہ ہر بار لطیفہ سنانے سے پہلے اس سے کہتا، تمہیں ایک جوک سناتا ہوں۔ علیزہ ہنسنا شروع ہو جاتی۔ کم آن یار، پہلے سن تو لو، تم تو پہلے ہی ہنسنا شروع ہو جاتی ہو۔ وہ اسے ٹوکتا، وہ سنجیدہ ہو جاتی۔ ایک باپ اپنے بچے کو ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر گیا۔ وہ لطیفہ شروع کرتا، پھر رک کر اضافہ کرتا، میری طرح کے بچے کو۔ اس نے سائیکالوجسٹ سے کہا کہ یہ بچہ بہت ضدی ہے، اس نے مجھے اور باقی گھر والوں کو بہت پریشان کر دیا ہے اپنی فضول ضدوں کی وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کا علاج کریں تاکہ یہ اپنی اس عادت سے باہر آ جائے۔ سائیکالوجسٹ نے باپ کی بات غور سے سنی اور پھر بچے کو سمجھانے کے بجائے باپ سے کہا کہ وہ کچھ تحمل سے کام لے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ خود ہی یہ عادت چھوڑ دے گا۔ باپ نے کہا، اس وقت جو ضد کر رہا ہے اسے ہم نہیں مان سکتے اور یہ چھوڑنے پر تیار نہیں۔ سائیکالوجسٹ نے پوچھا، اب یہ کون سی ضد کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے مجھے ایک کینچوا لا کر دے، میں وہ کھاؤں گا۔ اب آپ خود بتائیں کہ میں اسے کینچوا کیسے کھانے دے سکتا ہوں؟ سائیکالوجسٹ نے باپ کو سمجھایا کہ بچے پر سختی کرنے سے اس پر نفسیاتی طور پر برا اثر پڑے گا، بہتر ہے کہ آپ اسے کینچوا کھانے دیں۔ باپ کچھ پس و پیش کے بعد مان گیا۔ سائیکالوجسٹ نے اپنے اسسٹنٹ کو بھجوا کر ایک کینچوا منگوایا اور بچے کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ بچے نے ایک نظر کینچوے پر ڈالی اور پھر بڑے آرام سے کہا، آپ اس کینچوے کے 2 ٹکڑے کر دیں، ایک آپ کھائیں، ایک میں کھاؤں گا۔ سائیکالوجسٹ اس کے مطالبے پر گڑبڑا گیا۔ دیکھا، میں نے بتایا ہے نا کہ یہ بہت فضول ضدیں کرتا ہے، باپ نے کہا۔ سائیکالوجسٹ نے باپ کو تسلی دی اور ایک چاقو کے ساتھ کینچوے کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا، اور اس نے بچے سے کہا، اب تم اپنا ٹکڑا کھاؤ۔ بچے نے سائیکالوجسٹ کا چہرہ دیکھا اور کہا، آپ نے میرا ٹکڑا کھا لیا۔
علیزہ کو بے اختیار گھن آئی. یہ کیا جوک تھا؟ وہ بچہ اور سائیکالوجسٹ دونوں پاگل تھے. کیچوا کیسے کھا سکتے ہیں؟ وہ ہنسنے کے بجائے جھرجھری لے کر پوچھتی. جوک تھا بھائی، حقیقت تو نہیں تھی. وہ اسے یاد دلاتا، مگر پھر بھی کینچوے. اسے ایک بار پھر جھرجھری آئی. اچھا چلو میں تمہیں ایک اور جوک سناتا ہوں. وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کہتا. ایک جرنلسٹ ایک مینٹل ہاسپٹل میں گیا. وہاں وہ مختلف وارڈز میں پھر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو بہت خاموشی سے ہاتھ میں اخبار لیے کرسی پر بیٹھا تھا. اس نے بہت شاندار قسم کا سوٹ پہنا ہوا تھا. جرنلسٹ اس کے پاس گیا اور حیرانی سے پوچھا، کیا آپ پاگل ہیں؟ اس نے اخبار سے نظر اٹھا کر بڑی سنجیدگی سے کہا، نہیں. تو پھر آپ کو یہاں کیوں رکھا ہے؟ جرنلسٹ نے پوچھا. کیونکہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی 2000 صفحات کی. جرنلسٹ کو شدید حیرت ہوئی. اس نے پوچھا، آپ نے کس چیز کے بارے میں کتاب لکھی تھی؟ گھوڑوں کے بارے میں. اس نے بڑی سنجیدگی سے بتایا. جرنلسٹ غصے کے عالم میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس سے کہا، آپ نے بے سوچے سمجھے ایک ذہین آدمی کو پکڑ کر یہاں بند کر دیا جس نے گھوڑوں پر 2000 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے. ڈاکٹر نے بڑے سکون سے اس کی بات سنی اور کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس شخص نے گھوڑوں پر واقعی 2000 صفحات کی ایک کتاب لکھی ہے، مگر اس کتاب کے 2000 صفحات پر صرف ایک ہی بات ہے. وہ کیا؟ جرنلسٹ نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا. ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، دگڑ دگڑ. وہ لطیفہ سنانے کے بعد علیزہ کو دیکھتا جو اب بھی پورے انہماک اور سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھ رہی ہوتی. سمجھ میں نہیں آیا نا؟ وہ بڑی ہمدردی سے پوچھتا. وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہتی. انکار اور اقرار دونوں مشکل تھے. آپ آسان جوک سنایا کریں. مثلاً ہاں ایسے والے. ایک بچہ ماں سے کہتا ہے، ممی آج مجھے ٹیچر نے ایک ایسے کام کے لیے سزا دی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں. ماں حیرانی سے کہتی ہے، کون سا کام؟ ہوم ورک. بچہ مزے سے کہتا ہے. وہ کندھے اچکاتا ہوا لطیفہ ختم کرتا. علیزہ ہنسنے لگتی اور وہ بے اختیار گہرا سانس لیتے ہوئے کہتا، وہ جو آپ میرے جوک سنانے سے پہلے ہنستی ہیں نا وہی ٹھیک ہے. کم از کم مجھے یہ اطمینان تو ہوگا کہ تمہاری حصے مزہ اچھی ہے. وہ مصنوعی انداز سے خفگی سے اسے ڈانٹتا. وہاں بیٹھے بیٹھے علیزہ کو بہت کچھ یاد آ رہا تھا. چاروں طرف چھائی تاریکی ایک ایسا گنبد بن گئی تھی جس کے اندر اسے اپنی اور عمر کی آواز کی باز گشت سنائی دے رہی تھی. اور شاید ہم آج آخری بار یہاں ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب بیٹھے ہیں. اس نے دل گرفتگی کے عالم میں سوچا، تم آج بہت اچھی لگ رہی تھی. عمر نے یکدم خاموشی کو توڑا. تمہارے علاوہ ہر ایک کو. اس نے سوچا، جنید بہت خوش قسمت ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور میں بہت بدقسمت ہوں. اس کے جواب اس کے اندر گونج رہے تھے. علیزہ کی مستقل خاموشی شاید اس کے لیے غیر متوقع تھی. وہ چند لمحوں کے لیے خود بھی خاموش ہو گیا. آپ واپس نہیں گئے؟ علیزہ نے اچانک اس سے پوچھا. میں جانا چاہ رہا تھا. گرانی نے روک لیا. سب فیملی ممبرز اکٹھے ہوئے تھے اس لیے. وہ مدھم آواز میں بتانے لگا. ابھی بھی سب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف میں باہر آیا ہوں. کچھ دیر واک کرنا چاہ رہا تھا، تمہیں دیکھا تو ادھر آ گیا. وہ اب لائٹر سے ہونٹوں میں دبا ہوا ایک سگریٹ جلا رہا تھا. چند لمحے جلتے رہنے والے شعلوں میں علیزہ نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر شعلہ بجھ گیا. عمر نے لائٹر واپس جیب میں نہیں رکھا. وہ اسے ایک بار پھر جلا رہا تھا. اس بار وہ لائٹر جلا کر علیزہ کے ہاتھ کے پاس لے گیا. لائٹر سے اٹھنے والے شعلے کی روشنی میں علیزہ کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی جگمگانے لگی تھی. وہ کچھ دیر اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے لائٹر بند کر دیا. وہ اب اپنے بائیں ہاتھ سے سگریٹ کو ہونٹوں سے نکال رہا تھا. سگریٹ کا ننھا سا شعلہ اب اس کے ہونٹوں سے انگلیوں میں منتقل ہو چکا تھا. علیزہ اندھیرے میں ہونے والی اس حرکت کو دیکھتی رہی. تم نے مجھ سے کوئی گفٹ نہیں مانگا؟ کچھ دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا. علیزہ کو اپنے حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگتا محسوس ہوا. گفٹ؟ جو کچھ تم مجھ سے لے چکے ہو اس کے بعد پوری دنیا اٹھا کر میرے سامنے رکھ دینے پر بھی خوش نہیں ہو سکتی. اس کے اندر ایک اور سرگوشی ہوئی تھی. تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ وہ بہت نرم آواز میں پوچھ رہا تھا. تمہاری ناراضی ختم نہیں ہوگی؟ وہ ساکت رہ گئی. وہ کس ناراضی کی بات کر رہا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہے؟ اور اگر وہ یہ جانتا تھا تو پھر کیا اس کی ناراضی کی وجہ سے بھی واقف تھا؟ پھر بھی وہ اب تک اتنی بے نیازی دکھا رہا تھا.
अंधेरे में बैठकर रोने की आदत छोड़ दो अलीसा। उसकी नरम आवाज़ उसे एक चाबुक की तरह लगी थी। सारी दुनिया में वही एक शख्स था जो तारीकी में भी उसे पहचान सकता था, जो उसके चेहरे पर एक नज़र डाले बगैर भी उसकी सारी कैफियत से बाखबर था। उसने खुद को बेबसी की इंतहा पर पाया। मेरे साथ ये क्यों किया आपने? वो यकदम फट पड़ी। आपने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आपने मुझे मेरे कदमों पर खड़ा रहने के काबिल तक नहीं छोड़ा। वो बच्चों की तरह बिलख रही थी। मुझे यकीन नहीं आता कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। मुझे यकीन नहीं आता कि आप मुझे अपनी जिंदगी से इस तरह बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। वो बिल्कुल खामोश था। जूडिथ, आप किस तरह उसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? किस तरह उसे मेरी जगह दे सकते हैं? क्या इन सब बातों का आपको कोई फायदा है? उसकी आवाज अब भी उतनी ही मध्यम थी। क्यों फायदा नहीं? उसने बुलंद आवाज में कहा। आपको पता है आपने किस तरह मेरी जात की नफी की है, किस तरह क्रिपल्ड कर दिया है मुझे? अलीसा, उमर ने कुछ कहने की कोशिश की मगर वो बोलती रही। 10 साल में आपको एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मैं आपके लिए आम फीलिंग्स नहीं रखती? मैं आपकी कजन्स में से एक और कजन नहीं हूँ। मैं आपकी फ्रेंड्स में से एक और फ्रेंड नहीं हूँ। टू मी यू ऑलवेज मेंट सो मच टू मी। आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। आपको कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ। मैं यकीन नहीं कर सकती, कभी यकीन नहीं कर सकती। वो अब उसके कंधे को सख्ती से पकड़े हुए कह रही थी। मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया। क्या कभी मैंने तुमसे कुछ कहा? उसने पुरसुकून अंदाज में पूछा। वो चंद लम्हों के लिए कुछ भी नहीं कह सकी। तुम इसे मानो या ना मानो मगर हकीकत यही है, मैंने कभी तुम्हारे बारे में इस तरह से सोचा ही नहीं। वो बहुत नरमी से अपने कंधे को उसकी हाथ की गिरफ्त से छुड़ा रहा था। वो गीले चेहरे के साथ अंधेरे में उसके चेहरे के नुकूश को खोजती रही। अगर मुझे तुम में कोई दिलचस्पी होती तो मैं इतने सालों में ज़रूर बता देता। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इसका साफ मतलब एक ही है, और वो वही है जो तुम समझना नहीं चाह रही। उमर के लहजे की ठंडक और सर्द महरी ने उसे उमर से मज़ीद बरगश्ता नहीं किया। अपने कंधे से उसका हाथ हटाने से भी वो दिल बर्दाश्ता नहीं हुई। तुम बहुत अच्छी हो लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। वो बहुत साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा था। वो नहीं जानती उसे क्या हुआ। वो अंदर नहीं भागी, वो उमर पर नहीं चिल्लाई। वो नन्हे बच्चों की तरह दोनों हाथों से उसका बाजू पकड़कर उसके कंधे से सर टिकाए बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझसे ये मत कहो, तुम्हें पता है इससे कितनी तकलीफ होती है मुझे। उमर अब बिल्कुल साकित था, यूं जैसे वो पत्थर का कोई मुजस्समा हो। मेरे साथ वो सब कुछ मत करो जो जुल्करनैन ने किया। तुम दुनिया के आखिरी आदमी होगे जिससे मैं ये तवक्को करूंगी कि वो मुझसे ये कहेगा उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो उसी तरह रोती रही। मैं कभी जुनैद के साथ वफादार नहीं हो सकती। मैं कभी किसी के साथ वफादार नहीं हो सकती। तुम क्यों नहीं समझते? हम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हम दोनों अब भी इकट्ठे रह सकते हैं। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम चाहो तो। और मैं ऐसा नहीं चाहता। उसकी पुरसुकून आवाज में कोई इस्तराब था न इर्तियाश। वो अब भी अपनी बात पर उसी तरह अड़ा हुआ था। उसके बाजू पर अलीसा की गिरफ्त और सख्त हो गई। तुम क्यों नहीं चाहते? वो उसके बाजू से माथा टिकाए बच्चों की तरह बेतहाशा रोती गई। उमर ने बाजू पर उसके आंसुओं की नमी को महसूस किया। मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, उमर बड़बड़ाया। मैंने यहाँ आकर गलत किया। अलीसा ने उसके कंधे पर टिका सर उठाकर अंधेरे में धुंधली आंखों के साथ उसे तलाश करने की कोशिश की, और बहुत सालों के बाद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल एक गलत शख्स के लिए ज़ाया कर दिए। उसके नज़दीक अलीसा की क्या अहमियत थी? उसके नज़दीक उसके आंसू क्या मायने रखते थे? उसके नज़दीक उसकी खुशी की क्या हैसियत थी? उसके नज़दीक अलीसा क्या थी? 10 सालों के बाद पहली बार उसने आईने में अपने चेहरे को आंखें बंद करके देखने की कोशिश करने के बजाय आंखें खोल कर देखने की कोशिश की। अपने कांपते हुए हाथों को उसने उमर के बाजू से हटा लिया। तुम आज भी वही हो जहाँ मैंने तुम्हें इतने साल पहले देखा था। तुम में कोई तब्दीली नहीं आई। पहली भी तुम्हारी सोच बचकाना थी, आज भी है। वो अंदाज़ा नहीं कर सकी वो उसे झड़क रहा था या उसे आईना दिखा रहा था। तुम्हें इस बात पर यकीन आए या ना आए, बहरहाल मैंने 10 साल तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं किया। अलीसा ने अपने होंठ भींच लिए।
میں بہت کوشش کروں تو بھی میں اپنے اندر تمہارے لیے کوئی خاص قسم کے جذبات دریافت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ میں نے بارہا خود کو ٹٹولا ہے لیکن میرے دل سے کوئی آواز نہیں آئی۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے؟ اس کی صفاق حقیقت پسندی عروج پر تھی، وہی صفاقی جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ 10 سال میں کبھی ایسا ہوا کہ میں نے تم سے اظہار محبت کیا ہو؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر دنیا میں محبت نام کا کوئی جراثیم موجود بھی ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس سے میرا دل کبھی متاثر نہیں ہوا۔ علیزہ کے آنسو رک چکے تھے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اندھیرے میں اپنے سے چند انچ دور اس شخص کے ہیلو کو دیکھ رہی تھی جسے اس نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ مرد اور عورت کے درمیان ہر رشتہ محبت کا رشتہ نہیں ہوتا، چاہو تو بھی نہیں بن سکتا، جیسے تمہارا اور میرا رشتہ ہے۔ اپنے اور میرے رشتے کو اگر تم نے اتنے سالوں میں نہیں پرکھا تو یہ تمہاری غلطی ہے، میری نہیں۔ میں کسی حماقت آمیز خوش فہمی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ وہ ہر چیز کے چیتھڑے اڑا رہا تھا، اس کے اعتماد، عزت نفس کے، زندگی کے، خوابوں کے، خواہشات کے۔ اور علیزہ سکندر کو 10 سال یہ زوم رہا تھا کہ یہ سب چیزیں اس نے اسی شخص سے لی تھی۔ اگر تم نے میرے حوالے سے کوئی خوش فہمیاں پال لیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا اس سب میں کیا حصہ ہے؟ در حقیقت میں سارے معاملے میں کبھی بھی حصے دار نہیں رہا۔ اس نے عمر کو کندھے اچکاتے دیکھا۔ میں تو اتنے سالوں میں سینکڑوں لڑکیوں سے ملتا رہا ہوں، میں سب کے ساتھ فرینڈلی رہا ہوں، سب کے ساتھ میرا ایک جیسا رویہ رہا ہے، اور میرے لیے تم بھی ان سب سے مستثنا نہیں تھی۔ وہ دم بخود تھی۔ دوست تم تھیں، ہو، رہو گی، مگر اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر کسی خاص رشتے کے حوالے سے تمہیں دیکھنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن۔ روڈ، ہارش، بٹر۔ اس سے پہلے اس نے عمر کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ان خصوصیات کا استعمال کرتے دیکھا تھا، آج وہ اس پر استعمال کر رہا تھا۔ شادی کوئی ون سائیڈڈ افیئر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے بنانے کی کوشش کرو۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ تم نے کہا اور میں نے مان لیا، نہ ہی یہ کوئی کیک ہوتا ہے جو میں بیکری سے بنوا کر لا دوں۔ ساری زندگی کے لیے کسی شخص کو چن کر اس کے ساتھ رہنا بہت سوجھ بوجھ مانگتا ہے۔ صرف دماغ ہی نہیں، دل بھی اس جگہ پر ہونا چاہیے جس شخص کے ساتھ، جس جگہ پہ رشتہ آپ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز میں ٹھنڈک تھی۔ وہ اس عمر سے پہلی بار ملی تھی۔ گرینی نے مجھ سے تمہارے بارے میں بات کی، میں نے انکار کر دیا، مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ It was like a reflex action۔ کوئی ہچکچاہٹ، کوئی تامل، کوئی تردد، میں نے کچھ محسوس نہیں کیا۔ تو اس کا صاف صاف مطلب تو یہی ہے کہ جن خواتین کے بارے میں نے کبھی کچھ خاص جذبات محسوس کرنے یا خاص خیالات رکھنے یا آسان لفظوں میں جن سے شادی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی، ان میں تم کبھی نہیں آئی، نہ شعوری طور پر نہ لاشعوری طور پر۔ علیزہ کو اب اپنے ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر اگر صرف تمہاری ضد پر یہ یک طرفہ شادی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ A total disaster۔ میں زندگی میں سارے حساب کتاب کر کے رسک لیتا ہوں، آنکھیں بند کر کے سوچے سمجھے بغیر کسی کھائی کو سوئمنگ پول سمجھ کر اس میں چھلانگ لگانے کا عادی نہیں ہوں، اور تم مجھ سے یہی سب کچھ چاہتی ہو۔ وہ پانی پینا چاہتی تھی، اس کے حلق اور بدن پر کانٹوں کا جنگل اگایا تھا۔ ممکن ہے تم مجھ سے شادی کر کے خوش رہو، مگر سوال یہ ہے کہ کیا میں خوش رہ سکتا ہوں؟ کیا تم نے میری خوشی کا سوچا ہے؟ تم نے نہیں سوچا ہوگا۔ میں کسی شاپنگ آرکیڈ کے کسی شو کیس میں لگی ہوئی چیز نہیں ہوں جو تمہیں پسند آ جائے اور تم ہر قیمت پر اسے گھر لے جانے پر تل جاؤ۔ اس کی آواز کے چابک اپنا کام بخوبی کر رہے تھے۔ جہاں تک تمہاری اس غلط فہمی کا تعلق ہے کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیا، تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ میں تمہیں زندگی کے اندر لایا تھا، نہ میں نے باہر نکالا ہے۔ تم جس رول میں میری زندگی میں موجود ہو، اس رول میں ہمیشہ رہو گی۔ ہاں، مگر تم جو رول لینا چاہتی ہو وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اس بات کو تم زندگی سے نکال دینا سمجھتی ہو تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کا دل چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی، میں نے تمہیں معذور کر دیا۔ نہیں علیزہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ کسی نے کیا ہے تو تم نے خود کیا ہے، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ جہاں تک جنید کا تعلق ہے، اس کے ساتھ تمہاری وفاداری کا سوال ہے یا تمہاری خوشی کا مسئلہ ہے، تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ یہ بھی صرف اور صرف تمہارا مسئلہ ہے
اور تمہیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں منگنی سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ تمہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو تمہیں اس سے منگنی کرنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ کسی نے یقیناً تمہیں پریشرائز نہیں کیا ہوگا اس پروپوزل کے لیے کہ تم یہیں شادی کرو۔ تم نہ کرتی۔ وہ اسے مسئلے کا حل نہیں بتا رہا تھا، وہ اسے اس کی حماقت جتا رہا تھا۔ بلکہ اب منگنی توڑ دو۔ اگر تمہیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے یا وفاداری اور خوشی کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، یہ رشتہ ختم کر دو۔ ابھی صرف منگنی ہوئی ہے اور منگنی کوئی ایسا بڑا رشتہ نہیں ہوتا جس کے بارے میں دوبارہ نہ سوچا جا سکے۔ علیزہ کو اپنے ہاتھ پیر سن ہوتے ہوئے لگ رہے تھے۔ لیکن اگر اس خوشی اور وفاداری کے ایشو کو تم میری ذات سے منسلک کر رہی ہو تو forget about it۔ مجھے ہر چیز، ہر تعلق، ہر رشتے، ہر بیک گراؤنڈ، ہر فوک گراؤنڈ سے نکال کر دیکھو۔ مجھ کو بھول کر جنید کو جج کرو۔ پھر بھی تمہیں یہی لگے گا کہ وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو یہ رشتہ ختم کر دو۔ مگر یہ ذہن میں ضرور رکھو کہ جنید نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا تو کوئی تیسرا ہوگا، کوئی بھی صحیح مگر وہ میں نہیں ہوں گا، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ اس نے آخری جملے کا ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا، ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے، صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں، کسی مغالطے یا خوش فہمی کی گنجائش رکھے بغیر۔ علیزہ نے ہر لفظ سنا تھا، کسی دشواری یا رکاوٹ کے بغیر، کسی خوش فہمی یا غلط فہمی کے بغیر۔ عمر کے وہاں آنے سے پہلے وہ خواہش کر رہی تھی سب کچھ ختم ہو جائے۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بہت سے لیبلز کے ساتھ وہ آج بھی وہیں تھی جہاں 10 سال پہلے تھی۔ اندھیرے نے ساتھ بیٹھے شخص کی شناخت ختم نہیں کی تھی، یہ کام روشنی نے کیا تھا۔ روشنی معجزے کرتی ہے، وجود کو اس طرح عیاں کرتی ہے کہ کسی فریب اور دھوکے میں رہنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ مقدر کو منور کر دیتی ہے، ہار ماننے پر قبر میں گاڑ دیتی ہے، نہ ماننے پر سلیب چڑھا دیتی ہے۔ بس چیزوں کو ان کے مقام پر نہیں رہنے دیتی۔ پارس چھوئے بغیر بھی انسان سونا بن جاتا ہے اور آگ کے پاس آئے بغیر بھی موم کی طرح پگھلنے لگتا ہے۔ روشنی واقعی معجزے کرتی ہے۔ وہاں خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ علیزہ کبھی کسی اجنبی کے اتنا قریب نہیں بیٹھی تھی، آج بیٹھی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی عمر کچھ اور کہے، کچھ اور ملامتیں، اور عمر شاید ان تمام باتوں کے جواب میں اس کی طرف سے کچھ کہے جانے کا منتظر تھا۔ شاید چند وضاحتیں، کچھ معذرتیں، پچھتاوے اسے توقع تھی۔ علیزہ اسی طرح کا اظہار کرے گی۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سب کچھ اسی گھر میں شروع ہوا تھا، سب کچھ اسی گھر میں ختم ہو گیا تھا۔ علیزہ نے مڑ کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ عمر نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، نہ ہی اس نے کچھ کہا۔ وہ غیر ہموار قدموں سے چلی آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتی تھی پیچھے رہ جانے والے شخص نے بھی اسے مڑ کر نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اس کا ماضی تھا، ایسا ماضی جس پر اس کا پچھتاوا اب شروع ہوا تھا۔ وہ اسی طرح چلتی ہوئی اندر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شہلا سو رہی تھی، کمرے میں تاریکی تھی۔ وہ دبے قدموں ڈریسنگ روم میں چلی آئی۔ لائٹ جلاتے ہی سامنے قد آدم آئینے میں اس نے اپنا عکس دیکھا اور وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ آئینے میں نمودار ہونے والا عکس کس کا تھا؟ اس نے نظریں چرا لی۔ شکست، احساس جرم، پچھتاوا، ہر چیز اس کے چہرے پر تحریر تھی۔ بولتا ہوا چہرہ، کوئی آواز اس کے کانوں میں لہرائی۔ اس نے آئینے کی طرف پشت کر لی۔ وہ اس وقت وہاں مزید کسی ماتم کے لیے نہیں آئی تھی۔ ماتم کی گنجائش ہی کہاں رہ گئی تھی؟ وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مار کر اس نے ان ابھری ہوئی تحریروں کو مٹانے کی کوشش کی۔ نیم گرم پانی نے اس کی سوجھی ہوئی آنکھوں کو قدرے سکون پہنچایا۔ وہ بنا سوچے سمجھے کسی مشین کی طرح چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی گئی۔ واش بیسن میں گرتے ہوئے پانی کی آواز سے وہ جیسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی آوازوں کے شور کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ اس میں ناکام رہی تو اس نے ہار ماننے والے انداز میں چھینٹے مارنا بند کر دیے۔ پانی کی ٹوٹی بند کر کے
وہ واپس ڈریسنگ روم میں آ گئی اور دراز میں نیند کی گولیاں تلاش کرنے لگی۔ واپس نیم تاریک بیڈ روم میں جا کر وہ ایک گلاس میں پانی لے کر ڈریسنگ روم میں آئی اور اس نے 2 گولیاں پانی کے ساتھ نگل لیں۔ پھر وہ ڈریسنگ روم کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ابھی بھی موجود تھا، مگر اس میں پانی نہیں تھا۔ وہ خالی الذہنی کے عالم میں گلاس کو دونوں ہاتھوں کے درمیان گھماتی رہی۔ وہ نیند کا انتظار کر رہی تھی، واحد چیز جس کے سوا اسے اس وقت اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف نیند ہی اسے ان آوازوں سے چھٹکارا دلا سکتی تھی جنہوں نے اس وقت اس کے پورے وجود کو گنبد بنا کر رکھ دیا تھا۔ آوازیں، بازگشت، سرگوشیاں، ہنسی، کہے وہاں کیا نہیں تھا؟ اگلی بار میں علیزہ کو جوائے دوں گا، پھر ایٹرنٹی۔ گلاس پر علیزہ کی گرفت سخت ہو گئی۔ اسے نیند کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں تھا۔ میں تمہیں مس کروں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید نیند لانے کے لیے 2 گولیاں کافی نہیں تھیں۔ اس نے پانی کے ساتھ ایک اور گولی لے لی اور دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ کیوں گرینی، علیزہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو گئی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس دور پھینک دیا۔ شیشے کا گلاس کارپٹ پر گرا لیکن ٹوٹا نہیں۔ اسے وہاں موجود ہر چیز سے الجھن ہو رہی تھی۔ میں بہت کوشش کروں تو بھی میں اپنے اندر تمہارے لیے کوئی خاص قسم کے جذبات دریافت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہوں، اور ایسا متعدد بار ہوا ہے۔ تو کیا میں یہ نہ سمجھوں کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے؟ علیزہ کو نیند آنے لگی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بوجھل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ 10 سال میں کبھی ایسا ہوا کہ میں نے تم سے اظہار محبت کیا ہو؟ میں نے نہیں کیا۔ اگر دنیا میں محبت نام کا کوئی جراثیم موجود ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس سے میرا دل اور دماغ کبھی متاثر نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر کے بیڈ روم میں آ گئی۔ مرد اور عورت کے درمیان ہر رشتہ محبت کا رشتہ نہیں ہوتا، چاہو تو بھی نہیں بن سکتا، جیسے تمہارا اور میرا رشتہ۔ اپنے اور میرے رشتے کو اگر تم نے اتنے سالوں میں کبھی غیر جانبداری سے نہیں دیکھا تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ میں کسی کامیڈی آف ایررز کا حصہ نہیں بن سکتا۔ وہ بیڈ روم کی کھڑکیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پردے کھینچ رہی تھی جب اس نے دور لان کی سیڑھیوں میں اسی جگہ ایک ہیلو کو براجمان پایا جہاں وہ کچھ دیر پہلے موجود تھی۔ سگریٹ کا شعلہ ابھی بھی نظر آیا تھا۔ اس نے ہاتھ روکے بغیر پردہ برابر کر دیا۔ ہیولا اوجھل ہو گیا۔ تم نے اپنے آپ کو خود برباد کیا ہے۔ جنید کے ساتھ منگنی تمہارا مسئلہ ہے۔ میں کھائی کو سوئمنگ پول سمجھ کر اس میں چھلانگ لگانے کا عادی نہیں ہوں، ٹوٹل ڈیزاسٹر۔ لیکن وہ میں کبھی نہیں ہوگا، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ آوازیں، جملے اور لفظ آپس میں بے ربطگی سے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اسے بے تحاشا نیند آ رہی تھی۔ اس نے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔